السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ ٹورس منتھلی ہورoscope نومبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ ٹورین آپ کو بتاتا چلوں، یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا آپ کو، اور کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے آپ کے چارٹ کے حساب سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اہم تبدیلیاں کیا ہوں گی اس مہینے کی، اور پھر آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ یہ جو اہم تبدیلیاں ہیں یہ آپ کے ذائچے پہ کیا اثر انداز مرتب کریں گی، یعنی یہ پلینٹس کی جو موومنٹس ہے اس کی امپیکٹ آپ کے اوپر کیا ہوں گے، پازیٹیو نیگیٹو کیا ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ایک اسٹرالوجر کے ساتھ ساتھ ایک جیم تھراپسٹ بھی ہوں، ایک اسپرچل کنسلٹنٹ، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن بھی آپ کو بتایا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا۔ 4 نومبر یہاں سے اس مہینے کی جو ہے ابتدا ہو جائے گی، بلکہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 30 اکتوبر کو مارس جو کہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں موجود تھا، یہ آپ کے ذائچے کے 7ویں اور اپنے ہی برج میں جو ہے یہ آ چکا ہے۔ 4 نومبر کو قمر در عقرب ہوگا، ایگزیکٹلی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ یہ تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہوگی، ہمیں اس کے اوپر ضرور غور کرنا پڑے گا۔ 5 نومبر کو وینس جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر سے نکل کے آپ کے ذائچے کے 9ویں پارٹ میں چلا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، چونکہ یہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے، اور 8th فارمیشن میں اس کی کنڈیشن بہت بہتر نہیں کاؤنٹ ہوتی۔ 6 نومبر کو مرکری جو ہے یہ بھی چھٹے گھر سے نکل کے تو 7ویں آ جائے گا۔ یہ اس کے عروج کا گھر ہے، اوج کا گھر ہے، اور یہ پھر 8-9 نومبر کو عین اپنے اوج کے درجات سے گزرے گا۔ یقینی طور پہ یہ بھی آپ کے لیے بہت اہم، کیونکہ یہ آپ کے 2 اور 5ویں گھر کا حاکم ہے۔ 17 نومبر کو شرف قمر ہوگا جو کہ آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا، اور یقیناً یہ ایک بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ ہر مہینے آپ کو یہ موقع ملتا ہے، اور ہر مہینے آپ کی ذات کے اوپر، آپ کی کاموں کے اوپر جو ہے وہ ایک مثبت اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ 19 نومبر کو جزوی قمری گرہن ہوگا، لیکن یہ گرہن بھی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہی ہوگا۔ شرف جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہوگا، اینڈ کی ڈگریز کے قریب ہوگا جب مون، جب کہ آپ کے یہاں پہ گرہن ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا یہ گرہن ڈے ٹائم میں ہوگا، لیکن قمری گرہن ڈے ٹائم میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اگنور مت کیجیے گا۔ 22 نومبر کو سن جو کہ آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں موجود ہے، یہ آپ کے ذائچے کے 8th پارٹ میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد 24 نومبر کو مرکری جو ہے یہ بھی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر سے نکل کے 8ویں گھر میں چلا جائے گا۔ اس طرح یہ بہت ہی اہم تبدیلیاں ہوں گی جو کہ اس ماہ آپ کے ذائچے میں رونما ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں میں، اگر چلیں ڈیٹ بائی ڈیٹ اس کو چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں آپ کی لائف میں جو چینجنگز آ رہی ہیں یا بڑے پلینٹس جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ 4 نومبر کو قمر در عقرب ہوگا، یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس دن نزدیکی ٹریولنگ سے جو ہے وہ آپ کو گریز کرنا بہتر ہوگا، بالخصوص 4 اور پھر 5 اور 6، یہ 3 دن ہے۔ اگر کسی دوسرے سٹی جانے کا پلان ہے تو اس کو تھوڑا سا بیلنس کیجیے۔ بنیادی طور پہ منتھلی ہورoscope دینے کا یا آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پلان کر لیں۔ اگر کوئی ایسا پلان ہے تو اس کو پوسٹ پون کر لیجئے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا کوئی قریبی عزیز، کوئی بہن بھائیوں میں سے کوئی، یا آپ کی جو سوشل سرکل کا بندہ ہے، یہ آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات میں انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو بہت زیادہ کامیابی ملتی نظر نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس لیے اس بارے میں اگر آپ محتاط ہوں گے تو معاملات بہتر رہیں گے۔ عقد جیسی تقریبات سے ان 3 دنوں میں قطعی طور پہ گریز کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کی تحریر اور تقریر کے معاملات اس میں احتیاط کیجیے۔ اپنے جذبات کو آپ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ 5 نومبر کو وینس آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ 8ویں گھر سے نکل کے 9ویں گھر میں چلا جائے گا۔ بالکل سٹارٹ اپ میں ہی یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، اس طرح آپ کا باقی مہینہ بہت اچھا ہو گیا گا۔ اس کے یہاں پہ آنے سے 2 کام بہت اچھے ہوں گے۔ ایک تو آپ کی صحت کے جو مسائل چل رہے تھے اس کا خاتمہ ہوگا، آپ کی جاب سے متعلقہ جو پرابلمز تھیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور اب آپ کے لیے ایک بہتر جاب کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔
آپ اپنے لیے بہتر امپلائی بھی رکھ سکیں گے. آپ جاب کے لیے کہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں, ویزا وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ وینس کے یہاں پہ آنے سے آپ کا اثر رسوخ اپنی سسرال فیملی کے اوپر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. یعنی اثر رسوخ اس طرح سے نہیں کہ آپ ان کو دباؤ میں لے لیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ اس کو اثر رسوخ کیسے کہنا چاہیے کہ آپ کے مابین پیار محبت کی فضا جو ہے وہ برقرار ہوگی, اور یہ آپ کے لیے یقیناً ایک اچھی چیز ہوگی. اسپیشلی جو آپ کی سسٹر ان لا ہے, کیونکہ وینس جو ہے یہ خاتون کو شو کرتا ہے, اسپیشلی جو آپ کی سسٹر ان لا ہے ان کی طرف آپ اگر آپ کا معاملہ ہوگا تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی بہتر رہے گا. اس کے علاوہ وینس جب 9th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ نالج گین کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ دنیا داری اور دین داری کے درمیان میں چل رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح آپ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہائر ایجوکیشن اسپیشلائزیشن سے متعلقہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے, جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ ویزا وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ لانگ ڈسٹنس جرنی کے لیے, زیارت مقدسہ کے لیے, یا ویسے اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے راہیں جو مسدود تھیں اب جو ہے وہ کھلتی چلی جائیں گی. اس کے علاوہ یہ آپ کے چونکہ چھٹے گھر کا بھی حاکم ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ جیسے ہی وینس بہتر آئے گا تو آپ کے کچھ مخالفین بھی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتے چلے جائیں گے. 6 نومبر کو مرکری یعنی عطارد جو ہے یہ بھی آپ کے چھٹے گھر سے نکل کے 7ویں گھر میں آ جائے گا. 7th پلیسمنٹ اس کی اچھی نہیں ہے, لیکن برج عقرب میں اس کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے شراکتی مالی معاملات میں انشاءاللہ بڑی اچھی تبدیلی آئے گی. آپ کی منگنی شادی دونوں طے پانے کے امکانات بہت روشن ہیں. آلریڈی آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں مارس موجود ہے, یعنی مریخ موجود ہے, جو کہ اپنے گھر میں موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی شادی کی راہ میں ہموار کر رہا ہے. اس کے علاوہ مرکری جب آئے گا تو منگنی کے سے متعلقہ معاملات بھی جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. آپ اگر آلریڈی میرڈ ہیں تو پھر آپ کے معاملات میں بڑی اچھی تبدیلی آئیں گی. آپ کا شریک حیات بولڈ بھی ہوگا, بریو بھی ہوگا, اور معاملات بڑے اچھی مشاورت آپ کو یہاں سے مل سکے گی. دوسرا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ملے گا کہ وینس ایسی فارمیشن میں کیا ہوگا جہاں سے تصدیق کی نظر سے وہ آپ کے 7ویں گھر کو بھی دیکھ رہا ہوگا, تو اس طرح آپ کے سسرالی جو کارب, آپ کے اسپاؤس کا ریلیشن, یہ تمام چیزیں آپ کی بہتر ہوتی نظر آتی ہیں. اسپیشلی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری ان بہنوں ان بیٹیوں کے لیے بہت اہم ہے جو کہ اپنی سسرال میں رہتی ہیں, ان کے لیے بڑی اہم ہے. آپ کے 10ویں گھر کا بھی کنڈیشن بڑی اچھی ہے. اس طرح آپ کی مدر ان لا کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ بہت ہی بہتر رہتا نظر آتا ہے. جو پرابلمس تھیں وہ ایگزیکٹلی اب ختم ہو گئی ہیں. اب آپ کے مابین بڑی ہی اچھے روابط جو ہیں وہ انشاءاللہ ڈیولپ ہو سکیں گے. اور اگر ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتے پھر یقیناً پرابلم آپ کے ذائچہ پیدائش میں ہو سکتی ہے. اپنے ذائچہ پیدائش بنوا کے آپ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے, کس کاز کیا اس کو ریموو کریں, انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد چونکہ یہ آپ کے 5ویں گھر کا حاکم ہے اور اچھی پوزیشن میں آ رہا ہے, تو آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوگا. آپ ایک سے زائد سورس آف ارننگ میں جائیں گے. عین ممکن ہے کہ آپ شراکت داری بھی کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ہوگی, اور اس طرح آپ اپنی مالی پوزیشن کو ڈے بائی ڈے بہتر کرتے چلے جائیں گے. ایجوکیشن آپ کی کسی بھی اسکیل کی ہو اس مہینے بہت اچھی رہتی نظر آتی ہے. اسکیل 1 سے 12 تک کی, 12 سے 14 اور اسپیشلائزیشن, تمام سیکٹر آپ کا بہت ہی زبردست ہے. سو ٹورینز جو کہ خواہش رکھتے ہیں نالج گین کرنے کی, چاہے وہ نصابی ہو یا غیر نصابی ہو, دونوں طرح کے نالج آپ بڑے اچھے سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. انعامی اسکیموں پارٹیسپیشن کرنا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ آلریڈی انگیج ہیں تو آپ کے فیونسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا. 17 نومبر کو شرف قمر ہوگا, یہ آپ کے 1st ہاؤس میں ہوگا. یہ ٹائم ہوگا جب آپ کی سوشل لائف بہت ایکسپینڈ کرے گی. بہن بھائی ذوالقرب کی طرف سے آپ کے ساتھ روابط جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھیں گے. نزدیکی سفروں کا پروگرام بن سکتا ہے آپ کا, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ وائنڈ اپ بھی کرنا پڑے گا, چونکہ 19 نومبر کو جو ہے وہ جزوی قمری گرہن بھی ہے. تو پہلے میں آپ کو شرف قمر پہ بات کر لوں. شرف قمر جب بھی آتا ہے تو آپ کے ریلیشن شپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں. سماجی تقریبات, تحریر و تقریر کے معاملات, ایموشنلی آپ بڑی اچھی پوزیشن میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اس بار صرف یہ ہوگا کہ 2 دن بعد گرہن بھی یہیں پہ ہوگا, تو اس سے پہلے ہی آپ کے پاس بڑا اچھا ٹائم ملے گا. اسپیشلی ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو دیتے ہیں, شرف قمر دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل.
ایگزیکٹلی یہ آپ کے لیے ہوتا ہے. اس وقت میں آپ اپنی کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے وہ دعا پروردگار سے مانگ سکتے ہیں اور یہ قبولیت کا بڑا خاص وقت ہوتا ہے. سو آپ کو یہ ملے گی ویڈیو ہمارے دوسرے چینل پہ شیخ ظفار رضا جاوا پہ. اگر آپ نے ابھی تک وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. یہ ایک بڑا ہی مقبول عام ہمارا سلسلہ ہے, بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں, تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. یقیناً آپ بھی مستفید ہوں گے تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے. بیسٹ سٹون آپ کے لیے بلو ٹوپاز آپ پہن سکتے ہیں, وائٹ سفائر پہن سکتے ہیں, موزونائٹ پہن سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے. اور اگر آپ اپنے کیریئر روزگار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بلو سفائر بھی آپ ویئر کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین ہوگا. اور بہترین جیم سٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javagems.com پہ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے پسند کی چیز لے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو سرٹیفائیڈ جیم سٹونز بھی اویلیبل ہوں گے, اور یا آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 19 نومبر ذہن میں رکھ لیجئے, یہاں پہ قمری گرہن ہوگا اور شمس اور قمر کے مابین میں زمین کے آ جانے کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے یہ جزوی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا پاکستان میں نظر آئے یا نہ آئے, چونکہ یہ آپ کے ذائچے میں جیسے 12 کے 12 وہ آپ سے کہیں دور گلیکسی میں ہیں ان کے ایفیکٹ ہوتے ہیں, اسی طرح گرہن کے اثرات بھی آپ کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. سو اس کو بالکل اگنور مت کیجیے گا. میں ہر بار کی طرح اس کے اوپر آپ کو پراپر ویڈیو ملے گی. گرہن کی ٹائمنگ کیا ہے, احتیاط کیا ہے, اور آپ نے کیا صدقہ دینا ہے, کیا پڑھنا ہے, ہر چیز آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کی جائے گی انشاءاللہ. 22 نومبر کو سن آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر سے نکل کے 8ویں گھر میں چلا جائے گا. سب سے پہلے تو 7ویں گھر میں اس کی اگر ہم بات کریں تو برج اکرم میں ہے, لیکن 7th پلیسمنٹ سن کی اچھی نہیں ہوتی. آپ کی اپنی جو فیملی ہے اس کی کچھ انوالومنٹ نظر آتی ہے آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات میں, اور چونکہ یہ کوئی بہت نیگیٹو نہیں ہے, اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انوالومنٹ بالکل نیگیٹو ہوگی, لیکن اپنا انفلوئنس وہ ضرور دینے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو دوسری طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ کی جو سپاؤز ہوں گے ان کے لہجے میں, ان کی باتوں میں بہت ہی اسٹرینتھ آتی نظر آتی ہے, جیسے کہ ایک بندہ کمانڈنگ پوزیشن میں جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہو, اور بہت بولڈ اور بریو قسم کے معاملات جو ہے وہ یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں. سو آپ کو یہ معاملہ قدرے محتاط رہ کے جو ہے وہ چلانا ہوگا. اور پھر جب یہ 22 کو آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آ جائے گا تو یہ آپ کے لیے تھوڑی سی الارمنگ ہوگی. یہ آپ کے سپاؤس کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر سکتا ہے, آپ کو کسی پروسیکیوشن میں جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے. اگر آپ کے کسی بھی قسم کی کوئی کرمنل کیسز ہیں تو اس کے فیصلے آپ کے اگینسٹ آ سکتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ کی وراثتی کوئی معاملات ہیں, کوئی پراپرٹی سے متعلقہ معاملات ہیں تو وہ بھی ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور میں اسٹرانگلی کہوں گا کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں, کوئی سواری خریدنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ آپ پہلے ہی جو ہے یہ کر لیجئے, یعنی 22 تاریخ تک آپ یہ والا کام جو ہے وہ کر کے فارغ ہو چکے ہو. اس کے علاوہ کچھ الزامات بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ لگائے جانے کے امکانات موجود ہیں, اور نجی معاملات جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے اور وہ آپ کی پریشانی کو بڑھا سکتے ہیں. سو بی کیئرفل, یہاں پہ آپ کو بہت ہی جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. 24 نومبر کو مرکری بھی جو کہ آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے, یہ بھی پیچھے پیچھے آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا. تو بچوں کی وجہ سے کچھ پریشانیاں آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, آپ کی اخراجات کچھ زیادہ ہوتے نظر آئیں گے, اور اسی طرح پہلے سے قدرے جو ہے فائنینشیل پوزیشن ٹائٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی منگنی, طے شدہ منگنی بھی اب جو ہے وہ خطرات سے دوچار ہوگی, اور آپ کے جو سپاؤز ہیں, چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں, ان کے ذہن میں بھی کچھ واہمات جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گے. آپ کو یہ وقت, یہ ٹائم بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے. اچھی بات یہ ہوگی کہ سن کے فوراً بعد جو ہے یہ جا رہا ہے, تو یہ سن کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کچھ ٹائم تو یہ جو ہے وہ غروب کی حالت میں ہی رہے گا, یہ طلوع نہیں ہو پائے گا. جب یہ طلوع نہیں ہو پائے گا تو پھر اپنی نیگیٹیوٹی کو اتنی جو ہے وہ آپ تک ڈیلیور نہیں کر پائے گا. لیکن بچوں سے متعلقہ معاملات, آپ کی منگنی, آپ کی لو لائف, یہ چیزیں تھوڑی سی احتیاط کی جو ہے وہ تقاضا ضرور کریں گی. سو یہ تھا اس ہفتے کا ایک اوور ویو. اب میں نے کوشش کی کہ میں بڑی مختصر ٹائمنگ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گائیڈ کر سکوں. کس حد تک کامیاب ہوا یہ ویڈیو, آپ کے لیے کس حد تک جو ہے فائدہ مند رہتی ہے, اپنے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں. اور ونس اگین کہوں گا
یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ نالج ملتا ہے, کوئی پریکاشنز آپ لے سکتے ہیں, تو اس کو اپنی فیملی, اپنے دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.